ہمارے لٹریچر میں دیکھ سکتے ہیں. میرے والد کہا کرتے تھے کہ جس شخص کو فارسی نہیں آتی وہ جاہل ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے مذہبی تعلقات ہیں، ایک ہمارا اچھی خاصی پرسنٹیج ہے شیعہ حضرات جو پاکستانی ہیں. دیکھیں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا اور فخریہ انداز میں کہ ہم نہ سعودی عرب ہے نہ ایران ہے. ہمارے یہاں شیعہ سنی دونوں بستے ہیں. ہماری فوج ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری جوڈیشری ہو، ہماری میڈیکل پروفیشن ہو، لیگل پروفیشن ہو، جرنلزم ہو، کسی میں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں. سب اپنی میرٹ کے حساب سے اوپر جاتے ہیں. ہمیں سب سے بڑی جو تباہ چیز کر سکتی ہے کہ شیعہ سنی معاملہ پاکستان میں آئے. اور میں جب فورن منسٹر تھا میں نے ڈٹ کے مخالفت کی جب امریکہ، حالانکہ ہم ان کے نان نیٹو الائی تھے، جب وہ عراق پہ حملہ کر رہے تھے تو ہم نے ان کو شدید اس پہ مخالفت کی کہ اس کی بھی ڈائمنشن شیعہ سنی کی تھی. تو ہمارے لیے تو یہ ریلیشن شپ اتنی امپورٹنٹ ہے. اور ایران کو ریئلائزیشن ہوگی کہ باوجود اس کے کہ ہمارا ماضی میں امریکہ سے الائنس رہا ہے، there are 3 or 4 areas on which there is no compromise. وہ کیا ہے؟ سول گورنمنٹ ہو، ملٹری گورنمنٹ ہو، کسی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ ہو. ایک چین سے ریلیشن شپ، ایک نیوکلیر پروگرام، ایک کشمیر. اس میں ہماری کوئی، اب جہاں تک ایران کا تعلق ہے، چاہے وہاں شاہ ایران ہو، چاہے وہاں اسلامی انقلاب ہو، جو ہماری ہزاروں سال، میں 1300 سال تو کہہ سکتا ہوں کہ 1400 سال حضور نبی کریم کے بعد 100 سال میں رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کرمبل کر گئی تھی اور یہ لوگ مسلمان بن گئے تھے. اس وقت سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور بہت سے لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے آباد بھی ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایران سے رشتہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن ایران کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کے سعودی عربیہ سے قریبی الائنس ہے. پہلے بھی تو ایران نے دیکھا تھا نا کہ ہم نے ہوا تھا کہ سعودی عرب اور یہ جو یو اے ای دونوں ہم سے ناراض ہو گئے تھے جب ہم نے یمن کی جنگ میں کہا تھا ہم نہیں بھیجیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا. پاکستان نے کیونکہ ماضی میں پرنسپلز پہ سیکریفائس بھی کیا ہے، اسی لیے اس کی کریڈیبلٹی باوجود اس کے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندرونی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کریڈیبلٹی ختم کرنے پہ، لیکن ہماری کئی ایشوز پہ کریڈیبلٹی کلیئر ہے. ہم نے ایران کا ساتھ دیا جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا، جب اس کو اسرائیل پہ ہم نے کرنا ہی تھا. پھر ہم نے ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، اس لیے ایران کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھارت جو کچھ چکمے چلا رہا تھا، کبھی وہاں سے یہ آ رہا تھا، یہ جو ہے ہندوستان کے سپائز یعنی سر یہ کہنا ٹھیک ہے نا کہ ہم ایک اچھی صورتحال میں کہ جہاں پر ایران سے بھی ہمارا تعلق بہت قریبی ہے، ایران کے مخالف امریکہ سے تعلق بہت قریبی ہے، سعودی عرب سے تعلق قریبی ہے، اور ظاہر ایران اور سعودی عرب کا بھی ایک نیا تعلق ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں پا رہے ہیں کہ جہاں پر دنیا کے بہت بڑے پاور کوریڈور سے ہمارا تعلق ایک بہت نیا، کریڈیبل اور قریبی ہے. چین سے بھی بہت ہے، کیوں بھول گئے آپ؟ وہ تو ہے ہی، صحیح بات، ٹھیک بات ہے. اچھا، اور تھوڑا ایک کامنٹ اس میں بھی کیجئے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے نا کہ اسرائیل اس سب پہ خوش نہیں ہے، نیتن یاہو اس سب پہ خوش نہیں ہے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی تلخ کلامی گفتگو رپورٹ ہوئی، اور رپورٹ بھی ان اداروں سے ہوئی جہاں ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہ امریکہ یا وہاں کی خاص اداروں سے وہ خبر لیک ہوتی ہے تو یہ آتی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی تردید نہیں کی. اب ڈونلڈ ٹرمپ بار بار سر عام کہہ رہا ہے کہ آج وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو لبنان سے، وہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کو حزب اللہ سے مختلف انداز سے ڈیل کرنا چاہیے. اب یہ ایک وقتی کچھ ہے آپ کے خیال میں کا نیتن یاہو اور ٹرمپ کا؟ میں بھی امریکہ اور اسرائیل نہیں کہہ رہا، نیتن یاہو اور ٹرمپ کا تعلق بھی ریشیپ ہو رہا ہے آغاز میں کہ یہ کریک ان ٹائم ہے. آپ کو دوبارہ ریوائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں، کریک ان ٹائم. اب اس کے بعد کوئی وہ چیز ویسی نہیں رہے گی، باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قریبی دوست ہے نیتن یاہو، اچھا آدمی ہے لیکن اس کو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اصلی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ، اور یہ ایک تاریخ ساز غلطی کی ہے نیتن یاہو نے، پہلی دفعہ اب یہ اوپن بات ہو رہی ہے امریکہ میں کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں، یہ اسرائیل کی ہے. ان ادر ورڈز امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ میں جو تفریق آئی ہے، کیونکہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل کا انٹرسٹ ہی امریکہ کا انٹرسٹ ہے. کیونکہ میں نے امریکہ سے ڈیل کیا ہے، دونوں پارٹیز ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، بدنصیبی سے بڑے زور طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہے اس لابی سے
जो जूइश ज़ायनिस्ट लॉबी है और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लॉबी है, तो इतना इनका कंट्रोल है कि मैं हैरान होता था कभी। कई लोग कहते थे पैसे की वजह, मीडिया की वजह, लेकिन असली रीजन है कि हालांकि यहूदी खुद अब अमेरिका में नेतन्याहू के खिलाफ हो गए। बड़े बड़े जो वहाँ का सबसे बड़ा यहूदी नाम आपके सामने आता है वो है सेनेटर बर्नी सैंडर्स। वो यहूदी हैं, खुल के बात करते हैं। जितनी वो इनके ऊपर गालियां देते हैं नेतन्याहू को, इजराइल को, यहूदी जो वो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं वो इजराइल पे हमला कर रहे हैं। नौजवान यहूदी इनके खिलाफ हो रहे हैं। परसेंटेज 60% ऑफ पॉपुलेशन अमेरिका की वॉर के खिलाफ थी, अब और ज्यादा हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तारीख साज चेंज है, जिसको मैं ट्रैक इन टाइम कह रहा था कि सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को होगा कि उसने अमेरिका जिसको वो टेक फॉर ग्रांटेड करता था, उसकी सपोर्ट अब इस तरह वो टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता। मैं अब अल्फाज बड़े केयरफुली चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इजराइल का कितना इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, और अब भी वो कोशिश करेंगे कि जो उनको मौका मिला वो कोशिश करेंगे इस मुआहदे पे अमल दरामद ना हो सके। और आपके ख्याल में उनकी ये कोशिशें कामयाब होंगी या इंशाल्लाह नाकाम होंगी इसराइल की? लग इसलिए रहा है कि अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अमेरिका की ये जंग नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन खुद कह रहे हैं। हाँ, वो अमेरिकन भी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो प्रेसिडेंट ट्रंप से नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं ये जंग हमें तबाह कर देगी। उनका मकसद होता है कि वो ब्लेम करें ट्रंप को, इसलिए नहीं होता कि वो एनालिसिस ये करें, वो नाखुश इसलिए हैं। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका के यहूदियों की बात कर रहा हूँ, मैं उन यहूदियों की बात कर रहा हूँ जो भाग के आ रहे हैं इसराइल से। मैं उन यहूदियों की बात कर रहा हूँ जो समझते थे कि हमारा ड्रीम है इसराइल जाना। अमेरिका वाले जो नौजवान थे वो वहां जाना बंद हो गए हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि बावजूद इन कोशिशों के जो लाजमी की जाएंगी कि ये इसको डिस्टर्ब करें, कोई ना कोई बहाना ढूंढें, कोई मजीद जुल्म करें लबनान पे या गाजा पे, ये फेल होंगे इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सारी की सारी चल रही हैं।